آخری چٹان شیر خوارزم قسط نمبر 33۔ جلال الدین نے افغانستان کی شمالی سرحد سے مرو کے گورنر کو اطلاع بھیجی کہ وہ کم از کم 4 ہفتے مرو کی حفاظت کرے اور اس عرصے میں وہ بلخ، ہرات اور دوسرے شہروں سے نئی فوج منظم کر کے اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ مرو کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فوج اگرچہ کم تھی لیکن پناہ گزینوں کی لاکھوں تلواریں موجود تھیں۔ وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہاں بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں کی غلطیوں کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ عورتیں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھیں، بچے مکانوں کی چھتوں پر پتھر جمع کر رہے تھے۔ غرض مرو کا ہر گھر ایک قلعہ تھا اور عوام کو امید تھی کہ وہ نہ صرف ایک طویل مدت تک شہر کی حفاظت کر سکیں گے بلکہ تاتاریوں سے گزشتہ تمام مظالم کا بدلہ لے سکیں گے۔ مساجد میں ہر نماز کے بعد لوگ خطبہ جہاد سنتے اور مرو کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک صبح جب مرو کی مساجد میں مؤذن اہل شہر کو نماز کے لیے بلا رہے تھے، تاتاریوں کی ٹیڈی دل افواج شہر کی فصیل کے سامنے نمودار ہوئیں۔ آن کی آن میں شہر پناہ پر تیر انداز کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں دل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ تاتاری افواج کی قیادت چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے طلائی کے سپرد تھی۔ چنگیز خان کی نگاہ میں طلائی اپنی بہادری سے زیادہ مکاری اور دغابازی کی بدولت بہت عزت حاصل کر چکا تھا، لیکن مرو کی فصیل پر انسانوں کا بے پناہ ہجوم اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ طلائی تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا۔ شہر کے چند غداروں نے جو اس کی آمد کی خبر پاتی اس کے ساتھ آن ملے، یہ خبر دی کہ فصیل پر مردوں کی بجائے عورتیں زیادہ ہیں۔ طلائی نے یہ سنتی فوج کو طوفانی حملے کا حکم دیا، لیکن شہر پناہ سے تیروں اور پتھروں کی بارش نے تاتاریوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ فصیل کے نیچے ہزاروں تاتاری ڈھیر ہو گئے۔ طلائی نے یہ صورت دیکھی تو فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور شہر سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 5 دن تک طلائی کو شہر پر قبضہ کرنے کی صورت نظر نہ آئی۔ طاقت کے استعمال سے مایوس ہو کر اس نے حسب عادت عیاری کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم بعض باتوں کے متعلق گورنر سے تشفی حاصل کرنے کے بعد لوٹ جائیں گے۔ چند دور اندیش لوگ گورنر کو طلائی کے پاس بھیجنے کے خلاف تھے، لیکن گورنر نے انہیں سمجھایا کہ میں اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کروا دے گا، لیکن میرے واپس نہ آنے پر ان لوگوں کی بھی تسلی ہو جائے گی جو اب تک مقابلہ کرنے کی بجائے تاتاریوں سے مساعدت کی توقع رکھتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جب تک جلال الدین کی فوج نہ آ جائے ہم اس کے ساتھ صلح کی بات چیت جاری رکھیں۔ طلائی نے گورنر کا نہایت پراتفاق خیر مقدم کیا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، میرے دل میں بہادروں کے لیے عزت ہے۔ صلح کی بات چیت شروع ہوئی تو طلائی نے کہا، ہم صرف یہ وعدہ لے کر کہ آپ کی افواج ہمارا پیچھا نہیں کریں گی واپس جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جلال الدین کے ساتھ ہمارے تعلقات خواہ کچھ ہوں، ہم دوبارہ مرو پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے عوض آپ کو معمولی تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ گورنر ہر قیمت پر مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، ہمارا خزانہ اگرچہ خالی ہے تاہم میں اہل شہر سے خاصی رقم جمع کر کے آپ کو دے سکوں گا، لیکن آپ کا یہ فیصلہ تمام اہل شہر کے لیے قابل قبول ہوگا۔ میں شہر کا گورنر ہوں، یہ صحیح ہے، لیکن آپ تاوان ادا کرنے کی ذمہ داری تنہا اپنے سر کیوں لیتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ شہر کے بااثر لوگوں کو یہاں بلا لیں؟ اگر ان کی موجودگی میں معاہدہ لکھا جائے تو ان میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ ان کے نام ایک حکم لکھ بھیجیں، میرے خیال میں ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ مرو کے گورنر نے شہر کے 10 معززین کے نام ایک مراسلہ لکھ کر بھیج دیا۔ گورنر کا مراسلہ پڑھ کر وہ بہت سے لوگوں کے مشورے کے خلاف طلائی کے پاس چلے گئے۔ طلائی ان کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے پیش آیا، لیکن تاوان کی رقم کے متعلق ان سب نے کہا کہ اہل شہر سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ طلائی نے کہا، مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شہر کا خزانہ خالی ہے، مجھے آپ کی مجبوری کا احساس ہے، آپ جائیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ کل آپ اپنے ساتھ کے ہر گروہ کا نمائندہ لیتے ہیں۔
تاتاریوں نے گورنر اور اس کے ساتھیوں کو عزت و احترام کے ساتھ شہر پناہ کے پاس بھیج دیا۔ رات کے وقت شہر میں اس خبر پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ کل صلح ہو جائے گی اور تاتاری چلے جائیں گے، لیکن پناہ گزین جو تاتاریوں کے ہر حربے سے واقف تھے اہل شہر کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر رہے تھے۔ شہر کے معززین کو بھی تاتاریوں کے متعلق خوش فہمی نہ تھی، لیکن گورنر اس بات پر مصر تھا کہ ہمیں صلح کی بات چیت جاری رکھ کر وقت لینا چاہیے۔ اگلے دن قریباً 40 آدمی گورنر کے ساتھ طلائی کے پاس چلے گئے۔ دوپہر کے وقت تاتاری ان میں سے ہر شخص کو سخت جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان سے شہر کے دوسرے مقتدر لوگوں کے نام خطوط لکھوا رہے تھے۔ یہ خط شہر کے غداروں کی مدد سے ان کے پاس پہنچائے گئے اور عصر کے قریب 70 اور آدمی طلائی کے کیمپ میں آ گئے۔ شام کے وقت تاتاریوں نے گورنر، سپہ سالار اور ان کے 3 ساتھیوں کے سوا سب کو قتل کر دیا۔ رات کے وقت تقریباً 110 تاتاریوں نے گورنر کے ساتھیوں کو لباس پہن لیا اور گورنر، سپہ سالار اور ان کے 3 ساتھیوں کو خنجر دکھا کر آگے آگے شہر کے دروازے کی طرف چلنے پر مجبور کر دیا۔ آگے آگے شہر کے چند غدار بھی تھے جو گورنر سے 15-20 قدم آگے عربی اور فارسی زبان میں بلند آواز سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے فصیل پر پہرے داروں کو صلح کی مبارک دیتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ دروازے کے پہرے داروں میں سے ایک نے روزن سے سر نکال کر باہر جھانکا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر بے شمار لوگ جمع تھے۔ دروازہ کھلتے ایک آدمی نے باہر نکلتے ہوئے سوال کیا، بہت دیر لگائی آپ نے، کیا خبر لائے؟ گورنر کہاں ہے؟ اور پھر آگے بڑھ کر تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ گورنر کہاں ہے؟ وہ آ رہے ہیں، غداروں میں سے ایک نے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں 5-6 اور آدمی باہر نکل آئے۔ گورنر بھاگ کر آگے بڑھا اور چلایا، دروازہ بند کر لو، تاتاری آ گئے، جلدی۔ ایک تاتاری نے تلوار ماری اور اسے زمین پر لٹا دیا۔ 3-4 اور آوازیں یہ کہتی ہوئی سنائی دیں، دروازہ بند کرو، تاتاری حملہ کرنے والے ہیں، لیکن تاتاریوں نے انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک لمحے کے لیے پہرے دار ششدر ہو کر رہ گئے اور جب تک وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئے، مسلمانوں کے بھیس میں تاتاریوں کا گروہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اور پہرے داروں نے یہ سمجھ کر کہ تاتاری عقب سے ارکان وفد پر تیر برسا رہے ہیں، انہیں اندر گھسنے کا موقع دے دیا۔ مشعلوں کی روشنی میں غیر مانوس صورتیں دیکھ کر وہ چلائے، لیکن تاتاریوں نے آن کی آن میں 50-60 آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ چند تاتاری جو اندر داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے فصیل کے پتھروں اور تیروں کا شکار ہوئے، لیکن باقی پہرے داروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ تیغ آزمائی کرتے رہے۔ اچانک باہر بے شمار گھوڑوں کی ٹاپوں کی آہٹ سنائی دی۔ پہرے داروں نے دروازے کے اندر لڑنے والوں کا صفایا کر کے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں تاتاری سواروں کا ایک دستہ مار دھاڑ کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اہل شہر مرو کے بازاروں میں پتھروں اور تیروں کی بارش کے باوجود دشمن کے ان گنت سواروں کو گشت لگاتا دیکھ رہے تھے۔ آدھی رات تک شہر میں کہرام مچا رہا۔ تیسرے پہر تاتاریوں نے شہر کے چند اور دروازوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے محلوں میں آگ لگا دی گئی۔ صبح تک یہ آگ ایک وسیع رقبے میں پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ جو آگ سے بچنے کے لیے مکانات سے باہر نکلتے تاتاریوں کی تلواروں کا شکار ہوتے۔ 5 دن تک شہر میں قیامت برپا رہی۔ چھٹے دن تاتاری مرو کے دروازوں پر اپنی فتح کی یادگاریں یعنی انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر رہے تھے۔ یہ مینار گزشتہ تمام میناروں سے بلند تھے، لیکن تاتاریوں کی لاشیں گننے کے بعد طولائی نے یہ کہا، ہم نے کسی بڑی سے بڑی جنگ میں بھی اس قدر نقصان نہیں اٹھایا۔ اس نقصان کی تلافی اس نے یوں کی کہ مرو میں ایک بہت بڑی چتا تیار کرائی، 2 قیدیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رسیوں سے جکڑ دیا جاتا، پھر یکے بعد دیگرے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے، وہ تڑپتے اور تاتاری ناچتے اور کہکے لگاتے ہوئے انہیں آگ میں دھکیل دیتے۔ کھوپڑیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے۔ ایک حاملہ عورت نے چتا کے سامنے گر کر بچہ جن لیا اور طولائی نے کہا، دیکھو دشمن کی عورتیں ہمارے مقابلے کے لیے ایک نئی فوج تیار کر رہی ہیں۔ ایک تاتاری نے آگے بڑھ کر
بچے کے سر پر پاؤں رکھ کر مسلنے کی کوشش کی، لیکن ممتا موت کے سامنے بھی خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے لڑکے کو پکڑ کر کلیجے سے لگا لیا، اسے بچے سمیت آگ میں دھکیل دیا گیا۔ وہ آخری دم تک اپنے جگر کے ٹکڑے کو بازوؤں میں چھپا چھپا کر آگ کے شعلوں سے بچانے کی کوششیں کرتی رہی۔ ایک 12-13 سال کا لڑکا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کی بے حرمتی برداشت نہ کر سکا۔ وہ 2 تاتاری افسروں پر ٹوٹ پڑا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا۔ مقتول تولائی کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔ کم سن لڑکے کو تولائی کے سامنے پیش کیا گیا۔ چنگیز خان کی طرح تولائی کو بھی اپنے دشمن کی کمزوریاں اور خوبیاں پرکھنے کی عادت تھی۔ اس نے لڑکے کو قریب بلا کر کہا، تم جانتے ہو ایک تاتاری افسر کے قتل کی سزا کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، تمہاری عدالت میں مجرم اور بے گناہ ایک ہی چکی میں پیسے جاتے ہیں۔ ہم اگر تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تم بڑے ہو کر ایک سپاہی بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تم ذلیل ہو، میں اس جگہ مرنا قبول کروں گا۔ موت ایک تکلیف دہ چیز ہے، لیکن مظلوم کے لیے نہیں، ظالم کے لیے۔ تولائی خان نے کہا، اسے میرے سامنے پھانسی پر لٹکاؤ، تم جانتے ہو پھانسی کتنی تکلیف دہ چیز ہے؟ بہادر لڑکے نے جواب دیا، تم مجھے پھانسی دے سکتے ہو، میری قوم کو پھانسی نہیں دے سکتے۔ تمہارے نیزے ٹوٹ جائیں گے، تمہاری تلواریں کند ہو جائیں گی، تمہارے بازو شل ہو جائیں گے، لیکن میری قوم کی رگوں میں خون شہادت دوڑتا رہے گا۔ تولائی کے اشارے سے لڑکے کو بدترین جسمانی اذیتیں دے کر ذبح کیا گیا۔ اس شام تولائی خان اپنے چند مشیروں سے کہہ رہا تھا، ہمیں ایک خطرناک دشمن سے پالا پڑا ہے۔ جس قوم کی مائیں اس قسم کے بچے جن سکتی ہیں، وہ دیر تک کسی کی غلام نہیں رہ سکتی۔ میں اس قسم کے بچوں کو جلال الدین سے کم خطرناک نہیں سمجھتا۔ مرو کے ہر گھر کی تلاشی لی گئی، مکانوں کے زمین دوز کمروں میں چھپے ہوئے لوگوں کو نکال کر قتل کیا گیا۔ تولائی کو شہر کے غداروں نے دولت مند لوگوں کی فہرست تیار کر دی۔ انہوں نے زندگی سے مایوس ہو کر تمام خفیہ خزانے تاتاریوں کے سپرد کر دیے، لیکن تاتاریوں کی تسلی نہ ہوئی۔ زیادہ مال برآمد کرنے کی کوشش میں تاتاریوں نے ان سب کو طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ان کے مکانوں کی دیواریں کھدوا کر دیکھی گئیں، مساجد، درسگاہوں اور کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی۔ صرف 400 آدمیوں کو جو فنون تعمیر اور اسلحہ سازی کے ماہر تھے، تاتاری زندہ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ کوچ سے پہلے کسی نے تولائی کو بتایا کہ ابھی تک شہر میں کہیں کہیں زمین دوز مقامات پر مرد اور عورتیں چھپے ہوئے ہیں۔ تولائی نے 2000 سپاہیوں کو مرو میں ٹھہرا کر اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا اور ان سپاہیوں کے افسروں سے کہا، میں خان اعظم کو پیغام بھیج چکا ہوں کہ مرو سے ان چند آدمیوں کے سوا جنہیں ہم کارآمد سمجھ کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، دشمن کا ایک فرد بھی جان بچا کر نہ بھاگ سکا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے الفاظ غلط ثابت ہوں، اس لیے جب تک تمہاری تسلی نہ ہو جاتی تم تلاش جاری رکھو۔ ان سپاہیوں نے ایک مسجد کا مؤذن کسی زمین دوز حجرے سے گرفتار کر لیا اور اسے اذیتیں دے کر مسجد میں اذان دینے کے لیے مجبور کیا۔ اذان سن کر مسجد کے قرب و جوار کی زمین دوز پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ تاتاری جا چکے ہیں، چنانچہ وہ باہر نکل آئے اور تاتاریوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ اس طرح وہ ہر محلے میں اذان دلواتے اور باہر نکلنے والوں کو قتل کر ڈالتے۔ اس کے بعد گلی سڑی لاشوں کے تفن سے شہر کی ہوا اس قدر مسموم ہو گئی کہ تاتاری وہاں کسی انسان کا زندہ رہنا ناممکن سمجھ کر چل پڑے۔ بغداد سے فرار ہو کر طاہر اور اس کے ساتھیوں نے مرو کا رخ کیا۔ راستے میں ایران کے شہروں کے باشندے جو ایک مدت سے اپنی شکست کا اعتراف کر چکے تھے، اس کی روح پرور تقریروں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہر نئی منزل پر رضاکاروں کی جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہوتی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی۔ مرو سے 100 کوس کے فاصلے پر طاہر نے مرو کی تباہی کی خبر سنی اور جلال الدین کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد جب جنوب مشرق کی طرف کوچ کیا۔ ایک دوپہر رضاکاروں کی یہ فوج مشرق کی دشوار گزار پہاڑیوں میں سے گزر رہی تھی۔ ہراول دستوں کی قیادت عبدالعزیز کے سپرد تھی۔
اس کی رہنمائی کے لیے ایک ایرانی نوجوان اس کا ہم رکاب تھا۔ ایک تنگ گھاٹی سے مڑتے ہوئے ایرانی نوجوان نے ایک ہاتھ سے ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے نیچے وادی کی طرف اشارہ کیا۔ عبدالعزیز نیچے دیکھتی بلند آواز میں پکارا، ہوشیار! سالاروں نے آن کی آن میں یہ پیغام فوج کے آخری سپاہی تک پہنچا دیا۔ طاہر اور عبد الملک کلب لشکر سے نکل کر گھاٹی کے میڑ پر پہنچے۔ کوئی 1 کوس چوڑی اور 3 کوس لمبی وادی کے درمیان 2 افواج میں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ ایک ترک نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا، تاتاری مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں۔ وہ دیکھیے، عقب کی پہاڑی سے تاتاریوں کی مزید فوج اتر رہی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں، لیکن تاتاری ان سے 3-4 گنا زیادہ ہیں اور عقب کے پہاڑوں سے مزید فوج میدان میں لا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تاتاریوں کی بڑی فوج کے ہراول دستے ہیں اور اس مختصر سی فوج کو اس طرح لڑانے والا سلطان جلال الدین کے سوا اور کوئی نہیں۔ طاہر نے کہا، تاتاریوں کا گھیرا ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک اگر زیادہ فوج پہنچ گئی تو ان کا بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ ترک نے کہا، جلال الدین کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں، لیکن اس مرتبہ وہ بری طرح نرغے میں آ چکا ہے۔ طاہر کے ساتھی اس کی ہدایت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر مختلف راستوں سے نیچے اترے اور وادی کے سرے پر ایک چھوٹے سے ٹیلے کے عقب میں جمع ہو گئے۔ میدان میں بعض تاتاریوں نے انہیں دیکھ بھی لیا، لیکن دور سے انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ ان کی کمک کے طوفانی دستے ہیں۔ عین اس وقت جب کہ تاتاری سخت ترین حملہ کر چکے تھے، ان کا ایک سالار تازہ دستوں کو ہدایت دینے کے لیے میدان سے نکل کر گھوڑا بھگاتا ہوا اس ٹیلے کی طرف بڑھا، لیکن قریب پہنچ کر اس نے اپنی آواز کے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ سنا۔ حمدان ملک